کو ملا ہے کمال کا ملا ہے. یہ حضرت قتادہ سے پوچھئے، آنکھ تیر لگا، ڈھیلا نکلا، ہتھیلی پہ رکھ کر در مصطفیٰ پہ آئے، عرض کرتے آقا آنکھ گئی. سرکار مسکرائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کر نہیں سکتا، وہ کریم ہے نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. آقا کریم نے فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ آگے بھی صاحب کمال تھا. عرض کیا آقا آنکھ میری طلب ہے، جنت تیری عطا ہے. میری طلب بھی پوری ہو جائے، تیری عطا کے بھی جود و سخا کے دھارے چلے. آقا کریم مسکرائے اور آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر لابے دہن لگایا. دست مبارک جب لگا آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. فرمایا قتادہ جا تجھے آنکھ بھی دے دی، جنت بھی دے دی. اور میرے مصطفیٰ کریم کی دست مبارک کو دیکھنا ہو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ رسول آئے، لاکھوں سلام ان ہستیوں کو اور لاکھوں سلام آپ کو. میری بات کو آپ سمجھے نہیں. میں اپنے خواجہ حضور کے دامن سے وابستہ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں. اس مادیت پرستی کے دور میں افراط و تفریط کے اندر لوگ بہہ گئے، بڑے بڑے ڈگمگا گئے. کوئی ناسبی بنا، کوئی خارجی بنا. واللہ سیدے والے پیر کا فیضان ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت ہے. ہم اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، صحابہ کی عقیدت میں بھی مچلتے ہیں. ہم نہ صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، نہ اہل بیت کو مصطفیٰ سے افضل مانتے ہیں. میرے جملے پہ غور کرنا. میں بڑے بڑے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. واللہ میرے شیخ کی یہ عطا ہے، آپ نے وہ ہیرا تراش کے دیا. اس پورے وقت میں جو پچھلے 2 مہینے گزرے، جگہ جگہ پہ جو گفتگو کی، مرکزیت ذکر مصطفیٰ کو رکھا. آپ کا بڑا بھی پیارا فرمان کہ لوگوں جس اس دنیا کے اندر اس پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے لوگوں نے اہل بیت کو بھی بیچا، صحابہ کو بھی بیچا. ہم سیدے والے بیچنے والے نہیں، انہوں سے لے کر کھانے والے. میرے صاحب رحمت اللہ علیہ یہ میں پیغام دے کر میں حوالے کرنے لگا ہوں، کیونکہ بڑا خوبصورت نام، بڑی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے جو نعت رسول مقبول پیش کریں گے. پیغام یارو سید شریف سے کیا چلتا ہے. اس سٹیج کے اندر نعت پڑھنے کا بھی انداز ہے، نعت سننے کا بھی انداز ہے، یہاں کلام کا بھی انتخاب ہے. یہاں تو ایک نعت خان نے پچھلی رات بول بیٹھا بیچارہ، اپنا دل کا داغ کھول بیٹھا. کہتا ہے اس وقت تو ٹرک جو ہے ڈرائیور وہ بھی سو جاتے ہیں. جو ٹائم مجھے ملا میرے صاحب نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کس خانقاہ پہ تو آیا ہے. اور یہاں پہ پہلے کلام کا انتخاب ہوتا ہے، پہلے کلام کا انتخاب ہوتا ہے. بڑا ایک نقابت میں بڑا نام. میں نقیب نہیں ہوں، میرے حضرت صاحب کی لگائی ڈیوٹی ہے. فن خطابت آپ نے دیا، نقابت کے لیے ڈیوٹی آپ نے لگا دی، تو لیکن یہ ڈیوٹی نبھائی جا رہی ہے آپ کے کرم سے. اور اس نے دوران نقابت تکبر کیا. تکبر میں آ کر المحبوب نام لکھے ہوئے مائک کو اس نے اس طرح گرایا تھا. میری شیخ نے فرمایا تیرے لیے اب سیدہ شریف کی سٹیج بین ہو چکی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اس کے طرح طرح کے اعتراضات بھی اٹھ گئے. میرا کہنے کا مقصد یارو یہاں سے وفا کی خوشبو دی جاتی ہے، یہاں پیار بانٹا جاتا ہے. اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لفظ تو بڑا تکڑا سا ہے، چلو میں پھر بھی احساس کرتے ہوئے ذرا گول کر جاتا ہوں. آج کل جو نعت خوانی کا مزاج ہے، پتہ نہیں چلتا کہ نعت پڑھی جا رہی ہے یا کہ کسی گلگار کو خوش کیا جا رہا ہے. نعت کا مزاج سمجھو. ابھی نشائی نے پڑھی، عبد الرحمن جامی کا کلام ہے. آپ کو لفظوں کے معنی نہ بھی آتے ہو، لیکن جب آپ نے شفاعت کے بازو کے کھلنے کا ذکر سنا ہے، ہر چہرہ کھل بھی اٹھا ہے، دل مچل بھی اٹھا ہے. کلام ہو تو ایسا ہو، انداز ہو تو ایسا ہو، سنانے والے کو بھی مزہ آئے، سننے والے کو بھی مزہ آئے. اس لیے باب ذی وقار اور میرے حضرت صاحب نے ایک بار بہت بڑی قیمت بھی چکائی تھی، اور آپ نے فرمایا تو کوئی روٹتا ہے روٹ جائے. میں اس محفل میں موجود تھا. آپ نے فرمایا کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے. ادب نعت مصطفیٰ ہم نہیں چھوڑیں گے. ادب نعت مصطفیٰ کیوں قرآن کہتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے یہ اس لیے پیغام عرض کیا جتنے بھی میرے پیر بھائی تشریف فرما ہیں اپنے گھر میں محفل سجائیں. جس محفل میں جائیں نعت سننے کا جو ذوق ہے اس کو بحال رکھیں اور نعت پڑھنے والا کا وہ انتخاب صحیح کریں. باب ذی وقار بہت خوبصورت نام، بلکہ ان کے نقش و نگار بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے بڑے بھی یہاں آتے ہیں اور پوری زندگی وفا کر کے وہ گئے. انہی سلسلہ میں فیاض الحسن قادری تشریف لاتے ہیں آپ احباب کی محبت و ناروں کی گونج میں،
اور بارگاہ خیر النام عقیدتوں کی مالا پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے اور فیاض الحسن صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن صرف میں ہمارا پیر بھائی ہے احسان یہ کہتا ہے کہ تعارف میں کرواؤں گا، میں بلوانا چاہتا ہوں، تو میں نے اسے کہا ہے کہ میں تمہیں بورے والا جو آ کے سن لیتا ہوں، تو فیاض الحسن صاحب کا تعارف میں خود کروا دیتا ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ سردار احمد سردار رحمت اللہ علیہ ان کے نواسے ہیں، اور بورے والا میں نے سنا تو انہوں نے سردار صاحب کی یادیں تازہ کی، تو میرے سامنے وہ نقشہ تازہ ہو گیا جب حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، عابد صاحب بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، قبلہ ظہوری صاحب بھی یہاں پہ سٹیج لگا کرتا تھا، اور اس پہ ظہوری صاحب بھی اور قبلہ سردار احمد سردار بھی، وہ بھی تشریف گویا ایک کہکشاں ہوا کرتی تھی، تو اس میں پھر رنگ و نور کا ایک سیلاب عمدہ کرتا تھا۔ تو آج بھی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے فیاض الحسن قادری موجود ہیں، اور آپ سنیں گے بھی اور آپ یقیناً خدمت بھی ضرور پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھے انتہائی مشکور حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کا، جنہوں نے اتنی محبت سے یاد فرمایا، یہ میری خوش بختی ہے۔ حقیقت میں جو خود عظیم اور بڑے ہوتے ہیں وہ ہم جیسے نکموں کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں، تو یہ ان کی لجپالی اور بندہ پروری ہے کہ ہم جیسے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو بس چند لمحات کے لیے میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، دعا فرمائیں۔ بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا حضور کہ اللہ پاک قبول فرمائے، کیونکہ حضور کا ذکر ہوتا ہی تب ہے، پہلے حضور قبول فرماتے ہیں اور تب یہ سارے اہتمام ہوتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی محبت فرمائیں، با آواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی آمد کے ایام بھی ہیں اور اس سے مبارک بھی ہے، با آواز بلند روشنی کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے،
سنا یہی ہے کہ گنجائش سنا کم ہے، سنا یہی ہے کہ گنجائش سنا اور رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی، رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی، جو بولتا ہے زیادہ وہ سوچتا کم ہے۔ آج کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معجزہ، آقا کا یہ معجزہ سنیں، نبی شناس بنو، نبی نبی شناس بنو، معجزہ شناس نہیں، کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے، کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے۔ اور حضور میرا دل کرتا ہے حضور خواجہ صاحب کی ربائی آپ کی نظر کروں، بعین اپنے مرشد پاک کو سامنے بٹھا کر حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تیری نظر تو نظر کرا کل چبل جہاں دیا نظیر، او میں نظر وچ نظیر ماری نہ دیکھیاں تہ جیاں نظیر، میں بے نظر تے تساں نظر کرو، میں بے نظر تے تساں نظر کرو، میں نظر نظر وچ نظیر نت رواں، میں یاد قدیماں وچ لا لگڑ کہیں دیاں نظراں، نت رواں میں یاد قدماں وچ لا لگڑ کہیں دیاں نظراں، نہ لگنے کہیں دیاں نظراں۔ تو میرا دل کرتا ہے سب سے پہلے حضور کی آمد کے حوالے سے میں نعت پاک پیش کروں، اور اس کے بعد ایک اردو کا کلام ہے، وہ یہ ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شعرا فاق کلام ہے، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو حضور خود جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کہ نہ ہوا آپ سا پیدا کوئی ممتاز نبی، یا رسول اللہ نہ ہوا آپ سا پیدا
کوئی ممتاز نبی آپ پر ختم ہوئی عزت و عالی نسبی ارے بغیر وضو نام لینا ہے بے ادبی آپ کوثر سے زبان دھو کر یہ کہتے تھے نبی کہ سب تو اونچیاں شان والا آ گیا بولو سب تو اونچیاں شان والا آ گیا اب میں آہستہ پڑھتا ہوں آپ کی آواز سنتے ہیں سب گیا پچھلے بولو سب تو اونچیاں شان والا گیا سب تو اونچیاں شان والا گیا سب تو اونچیاں شان والا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ سن کے آمد دی خبر ہوا کولو جملے کا لطف لینا ہے آپ نے کہ سن کے حضور دی آمد دی خبر ہوا کولو پنچھی پنجریاں چتڑے ہوئے ترن لگ پے تے کہن لگ پے سب تو اونچیاں شان والا سب تو اونچیاں شان والا گیا سب تو اونچیاں شان والا گیا سرکار صاحب نے رحمہ فرماتے ہیں ہاں کہ سارے جگ تو حلیمہ غریب نہیں سی سارے جگ تو حلیمہ غریب نہیں سی نبی پاک نو لے کے امیر بن گئی جنو جگ وچ کوئی نہیں جاندا سی سارے جگ وچ او دی تاثیر بن گئی تے رحمت والے جگ بیڑے چ پیر پایا او دے بیڑے دی مٹی اکسیر بن گئی تے رب کرم کیتا سردار او دے باغ جا کے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر بن گئی تے کہندی سب تو اونچیاں شان والا آ گیا سب تو اونچیاں شان والا آ گیا سب تو اونچیاں شان والا گیا کہ جمال بزم دو عالم ہے تیرے حسن کی بھی یا رسول اللہ یہ جمال بزم دو عالم ہے تیرے حسن کی بھی کہاں جمال تھا تیرے جمال سے پہلے سب کو اونچیاں شان والا آ گیا ایک بڑی ہتھاں نو چڈے بنا کے محبت نہ بلند آواز کہہ دو سب تو اونچیاں شان والا آ گیا سب تو اونچیاں شان والا آ گیا کہ بھاگاں والڑی او زمین آہی بھاگاں والڑی اوہ زمین آہی جتھے تائی دیاں بکریاں چر دیاں سنے بھاگاں والڑی اوہ زمین آہی جتھے تائی دیاں بکریاں چر دیاں سن کہ سانو رب دا یار چراؤن والا او بکریاں بھی فخر کر دیاں سانو رب دا یار چراؤن والا او بکریاں بھی فخر کر دیاں سن کہ خدمت وچ حضور دے رہن حاضر رحمت والے سمندر چ تر دیاں سنے کہ سردار
یہ خشک ملا تو چنگیاں سنے ادب کر دیا تے نالے ڈر دیا سی سب تو اچیاں شان والا آ گیا سب تو اچیاں شان والا آ گیا سب تو اچیاں شان والا بڑا لطیف مصدق حضور کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے کہ شرف انسان کا بڑھانے کے لیے آپ آئے سبحان اللہ شرف انسان کا بڑھانے کے لیے آپ آئے ارے فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے ہیں فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے ہم کے بے ربط عجز کے سوا کچھ بھی نہ تھے ہم کے بے ربط عجز کے سوا کچھ بھی نہ تھے ہم کو ترتیب میں لانے کے لیے آپ آئے ہیں ہم کو ترتیب میں لانے کے لیے آپ آئے جب سارے دشت شناسا نہ تھی کوئی آواز جب سارے دشت شناسا نہ تھی کوئی آواز ہم کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے کہ عبد و معبود میں کوئی رشتہ نہ تھا صدیوں سے عبد و معبود میں کوئی رشتہ نہ تھا صدیوں سے ارے ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے اور ہر نبوت کے لیے وقت پہ جانا ٹھہرا اللہ پاک کا پروگرام سی پروسیس سی کہ جدوں مقام وہ دی ڈیوٹی سی نا اس کے بعد وہ پیریڈ واپس لے لیندے سے لیکن حضور دی شان ہر نبوت کے لیے وقت پہ جانا ٹھہرا ارے آپ آئے تو نہ جانے کے لیے آپ آئے سب تو اچیاں شان والا آ گیا سب تو اچیاں شان والا آ گیا بنو ساتھی عورتاں اماں حلیمہ نو سوال کردیاں تے اماں حلیمہ نے جڑا جواب دیتا نا قبلہ درجات بلند فرمائے قبلہ سردار صاحب انہوں نے مصدق چ پیش کیتا وہ میں پیش خدمت ہے کہ ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے نی ہن حال چنگا تیرے حال دانی ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے نی ہن حال چنگا تیرے حال دانی مہکائیں دیاں تیرے لباس وچوں اتر ویکھیا نہیں اے نال دانی تے دیوارات ساری بردار وے تیرا نہیں کوئی طائف وچ انج تیل بال دانی تے اماں جی نے جڑا جواب دیتا نا وہ میں پیش کر لگا اگوں کیا حلیمہ نے عورتاں نو نی مینوں جاپدا میں منظور ہویاں اگوں کیا حلیمہ نے عورتاں نو نی مینوں جاپدا میں منظور ہویاں نی جڑے دل دا مکے چوں لا لیاندا اگوں کیا حلیمہ نے عورتاں نو نی مینوں جاپدا میں منظور ہویاں جڑے دل دا مکے چوں لا لیاندا میتھوں سب مصیبتاں دور ہویاں نی اگے میں مجبور سا مشکلاں تو ہن مشکلاں آپ مجبور ہویاں اللہ سلامت رکھے اگے میں مجبور سا مشکلاں تو نی ہن مشکلاں آپ مجبور ہویاں میں نہیں ادھر لاؤندی ساری مہکے دی
ایدی مہک دے نال مشہور ہویاں دیوا میں سردار ہن بال دی نہیں ایدی روشنی نال کندا نور ہویاں سب تو اچیاں شان والا آ گیا پڑھیے سب تو اچیاں شان والا آ گیا سب تو اچیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ سیدہ شریف بولو سب تو اچیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ میرے نبی دا جدو ظہور ہویا پتھر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے پتھر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے قاتل تھیاں دے زانی تے چغل حاسدے اپنے اپنے عمل تھی ڈرن لگ پے کہ رہن والے او عرب دی ریت دے اندر شاہ نال مقابلے کرن لگ پے تے بدل گئے عرب دے حالات یکدمیں بدل گئے عرب دے حالات یکدمیں اجڑ نال بگیاڑاں دے چڑھ لگ پے بدل گئے عرب دے حالات یکدم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ معظم شریف آستانہ علیہ سیدہ شریف حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان خواجہ محمد ضیاء الحق حمیدی مدد اللہ کو دل کی عطا گرائیں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا یہ حضور کی ذرہ نوازی ہے آپ محبت سے تشریف رکھیں حضور قبلہ صاحب دادا صاحب علامہ صاحب تشریف لے میں زیادہ دیر آپ کے حال نہیں رہوں گا بس اس کے بعد ایک کلام اردو کا نسبتی اور اس کے بعد اجازت ہے پڑھیے سب تو اچیاں کہ بدل گئے عرب دے حالات یکدم اجڑ نال بگیاڑاں دے چلن لگ پے رخ ٹرن لگ پے پتھر ترن لگ پے رخ ٹرن لگ پے پتھر ترن لگ پے تے بگے بول اٹھے رخ ٹرن لگ پے بگے بول اٹھے پتھر پانیاں دے اتے ترن لگ پے تے کئی سردار قبیلیاں دے جذبے نال ادب تھی بھرن لگ پے تے کہن لگ پے آؤ سب تو اچیاں سب تو اچیاں آ گیا سب تو صرف ایک لائن کا شعر ہے کہ جس کا سایہ تک نہ ہو جس کا سایہ تک نہ ہو اور اس کا سایہ سب پہ ہو سب تو اچیاں کہ رویا شب ہجراں میں بہت اشک بہایا اور رویا جب میں رویا شب ہجراں میں بہت اشک بہایا اتنے میں مصور کو ذرا رحم جو آیا کب جب میں رویا شب ہجراں میں بہت اشک بہایا اتنے میں مصور کو ذرا رحم جو آیا
تو نقشے کئی تصویروں کے میرے سامنے لایا، کہنے لگا یہ ہے عیسیٰ، یہ ہے موسیٰ، یہ ہے یوسف، لیکن میں نے کہا میں نہیں ان میں کسی پہ شیدا، میں نہیں ان میں کسی پہ شیدا، لیکن جب وہ میرے سامنے صورت شہبالا لایا تو بے ساختہ میری زبان پہ یہ جملہ آیا، سب تو الچیاں انبیاء سارے عزت والے ہیں، تو اس لیے ہم شعر کی جو ہے نا رو میں، عشق کی رو میں ہم عزت کے ہی تقلید کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم واپس لیتے ہیں یہ شعر کو، اور شعر آپ کو نا عشق میں بھی عزت والا شعر پڑھیں۔ ہاں جی ہاں جی اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ پاک انہوں نے نعرہ لایا، اللہ انہوں نے سلامت رکھے کہ اللہ سردار صاحب فرماتے ہیں یہ نعرے ایویں نہیں لگتے کہ رب نے حشر وچ آکھنا کرو حاضر، رب نے آکھنا حشر وچ کرو حاضر، میرے یار دی بزم سجاؤن والے، نعتاں لکھن والے، نعتاں پڑھن والے، نعت خان آون، نعتاں سناؤن والے، تے کتھے ہیں محبوب دا نام سن کے ذوق شوق اندر نعرے لاؤن والے، تے پہلے جان کہ جنت دے وچ ہو جو سردار میلاد مناؤن والے، تے کہن والے سب تو اچیاں شان والا آ گیا۔ اس کلام کا آخری شعر اللہ ظہوری صاحب اللہ درجات بلند فرماتے ہیں کہ کیوں ظہوری حشر تو گھبرانا ہے، کیوں ظہوری حشر تو گھبرانا ہے، او تینوں بھی بخشان والا، تینوں بھی بخشان کہا سب تو اچیاں والا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک کلام ہے اردو کا، یہ نسبت کا ہے، آپ نے 12 مرتبہ سنا، لیکن یہ میرے دل کی کیفیت ہے، اور آج یقیناً آپ کے دل کی بھی یہی کیفیت ہوگی اور ہونی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ایام ہیں، اور میرا اور حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب اور سبھی کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات بڑھ گئی ہے، میری بات بڑھ گئی ہے، پڑھیے میری بات بڑھ گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے، آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بڑھ گئی ہے، میری بات بڑھ گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے، آقا تیری بات کرتے کرتے۔ یہ سردار صاحب کا شعر آپ نے پہلے نہیں سماعت فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ کاریگراں دے ہتھ سوار دے نے، کاریگراں دے ہتھ سوار دے نے، وجے ونجلینا بنا چھکیاں دے، تے جنساں لکھ پاویں شاندار ہون،
کھانے پکدے نہیں بنا سیکیاں دے کر کے کبر ابلیس تباہ ہویا جبریل ساتھی متھے ٹیکیاں دے تے صلح خصم دے نال سردار ہوئے ساتھ بھول جاندے سارے ٹیکیاں دے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے کہ انہوں دونوں جہانا چ کمی کوئی نہیں سبحان اللہ انہوں دونوں جہانا چ کمی کوئی انہوں دونوں جہانا چ کمی کوئی نہیں جدا نال حضور دے سنگ ہووے انہوں روز حشر دا ڈر کا دا جنو شیخ منونے دا ڈھنگ ہووے تے ٹلی وانگ تڑکے اندر محفلاں دے سچے گرو دا جیڑا ملنگ ہووے تے سردار انہوں نکیاں نے پوچھنا ہی نہیں او جدے کفن تے سید بھی رنگ ہووے میری بات تکبیر نعرہ لونا سید شریف دی ریت والا شیر انہوں نے پڑھیا بڑا کمال دا نعرہ تکبیر سواد نہیں آیا سید شریف دا نعرہ نہیں ہے گھٹ چوپے نعرہ تکبیر ہاتھ چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق ہاتھ چکے نعرہ حیدری آستانہ لیا سید شریف قبلہ حضرت صاحب سیدوی سرکار بول بول سیدوی سرکار شاکی تے ہاتھ لے رکھ پاکی تے چکے کے سیدوی سرکار سیدوی سرکار سرکار کی آمد ہون جڑا چپ رہے گا جشن میلاد پورا نہیں ہوئے گا سرکار کی آمد ہاتھ چک کے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد باہا کی آمد یاسین کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ بددعا سرکار کی آمد سیدوی سرکار انہوں دونوں جہانا چکمی کوئی نہیں جدا نال حضور دے سنگ ہووے انہوں روز حشر دا ڈر کا دا جنو شیخ منونے دا ڈھنگ ہووے تے ٹلی وانگ ٹڑکے اندر محفلاں دے سچے گرو دا جیڑا ملنگ ہووے تے سردار انہوں نکیراں نے پوچھنا ہی نہیں او جدے کفن تے سید بھی رنگ ہووے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے حضور قبلہ سردار صاحب ہی فرماتے ہیں کہ جدی دوستی مرشد دے نال ہووے ایک پیرامیٹر دیتا قبلہ سردار صاحب نے حضور جدی دوستی مرشد دے نال ہووے خوف خطرہ کسے بھی چور دا نہیں پر ایک شرط ہے وہ کیڑی حضور ایک شرط ہے مرشد نو بھی پک ہووے اے میرا یار سجن کسے ہو سبحان اللہ ایک شرط ہے مرشد نو بھی پک ہووے اے میرا یار سجن کسے ہور دا نہیں تے پھر 17ویں سجنا عمر ساری بال ونگا تیرے مال ٹور دا نہیں تے قدر کرو گی دنیا سردار تیری او نال کہن کہ یار کمزور دا نہیں میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی
आका तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। आपकी क्या बात है कि मन नाल मन दे मन का फेर फेरी, मन नाल मन दे मन का फेर फेरी, ओ निरे मणकियां नाल नहीं मनदा मन नाल मन दे मन का फेर फेरी, निरे मणकियां नाल नहीं मनदा मन होर पासे ते मणका होर पासे, महरम राज तेरे हर एक फन दायो, महरम राज तेरे हर एक फन दायो, ओते जान दा मन दिया मणकियां नू, ओते जान दा मन दिया मणकियां नू, मणका खुश्क मैदान विच फन दायो, कहना मन सरदार ओ मन पेश कर दे, ओ बाजो मन दे यार नी मनदा, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते। एक गल हुंदी 100 वल हुंदे, पर गल्लां वालियां नूं गल खुड़क जांदी, एक गल हुंदी एक गल हुंदी 100 वल हुंदे, गल्लां वालियां गल खुड़क जांदी, सुरताल दा कोई कमाल नहीं, सीने इश्क होवे अग फड़क जांदी, ते मजनू हा मारे विच जगलां दे, कुंडी लैला दे दिल दी खड़क जांदी, मरे कोई सरदार जे इंतजार दे विच आवे यार, ते लाश भी फड़क जांदी, ते कहंदी मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात